یہ کہتے ہیں کہ اوور تھنکنگ سے کئی زندگیاں اور رشتے برباد ہو گئے، اس بیماری سے کیسے نجات حاصل کریں؟ انہوں نے اوور تھنکنگ سے مراد ویسے بدگمانی لی ہے کہ بدگمانیوں سے انسان اپنے رشتے بھی ختم کر دیتا ہے، زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں، کس طرح اس سے بچیں؟ دیکھیں، بدگمانی جو ہے خود اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں سورہ حجرات میں واضح طور پہ فرمایا کہ بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، کیونکہ بعض گمان گناہ بھی ہوتے ہیں۔ بدگمانی کیا ہوتی ہے؟ کسی کے بارے میں کوئی نیگیٹو سوچ ہمارے دل میں آتی ہے اور ہم اس کا یقین کر لیں کہ ہاں ایسا ہی ہے، تو اس کو کہتے ہیں بدگمانی، ٹھیک ہے نا؟ جیسے فرض کر لیں کسی نے کوئی بات کہی، دل میں خیال شیطان نے ڈالا جھوٹ بول رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہی ہے، اور ہم نے اس کا یقین کر لیا، تو یہ ہے۔ یقین کرنے کا درجہ کیا ہوتا ہے، کیسے اس کی علامت کیا ہوتی ہے کہ جو ایک باطن سے بعض وقت ریزسٹنس ہوتی ہے نا، کہ دل میں شیطان نے خیال ڈالا کہ یہ جھوٹا ہے، لیکن ساتھ ہی آتی ہے نہیں یار میں کیوں بدگمانی کروں، ہو سکتا ہے سچ بھی کہہ رہا ہوں۔ اگر اس طرح کی ریزسٹنس ہے تو یہ بدگمانی، یعنی برا خیال تو آیا لیکن اس کو بدگمانی ابھی تک نہیں کہیں گے جب تک کہ جتنی ریزسٹنس ہے، رکاوٹ ہے، اس کا دفاع دل میں پیدا ہو وہ ختم نہ ہو جائے۔ اگر بالکل ہو جائے اور دل اسی بات پر 100% مطمئن ہو جائے کہ جھوٹ کہہ رہا ہے مثلا، اس کو کہتے ہیں بدگمانی۔ اور یا پھر اس کی ظاہری علامت یہ ہوتی ہے کہ آدمی اپنی زبان سے کہہ دیتا ہے، جیسے وہ گیا تو ہم نے کہا جھوٹ بول رہا ہوگا، یا ہم نے یہ گمان کر کے کہ جھوٹ بول رہا ہے یہ سوچ لیا آئندہ سے ملنا ہی نہیں ہے، ہم نے ملنا جلنا چھوڑ دیا کہ کوئی جھوٹ بول رہا ہے۔ تو اس لیے بغیر کسی ثبوت کے فقط دل میں آئے ہوئے گمان کو اگر آپ یقین کے درجے تک پہنچاتے ہیں، گناہگار بھی ہوں گے اور اس سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والے میں کوئی قرینہ موجود ہوتا ہے، اس صورت میں اس برے خیال کو دل میں جمع کر رکھنے میں تو کوئی حرج نہیں، یقین کے درجے تک اب بھی نہ پہنچنے دیں۔ مثلا سامنے والا 2-3 دفعہ جھوٹ میں پکڑا گیا ہے، اب چوتھی مرتبہ پھر کوئی بات کہہ رہا ہے تو میرے دل میں آیا، 3 مرتبہ پہلے جھوٹ بولا اب بھی جھوٹ بول رہا ہوگا، تو یہ گویا کہ خود اس کی ذات میں ایسے قرائن موجود ہیں جس کی بنا پر یہ برا خیال میرے دل میں آیا۔ لیکن بہت سے جھوٹے بھی بعض اوقات سچی بات کہہ دیا کرتے ہیں، جیسا 3 دفعہ جھوٹ بولا تو ضروری تو نہیں کہ چوتھی بار بھی بولے، اس لیے پہلے تحقیق کرنے کے بعد یقین کا درجہ حاصل کریں، بغیر اس کے نہیں کرنا چاہیے۔ پھر یہ اوور تھنکنگ بعض اوقات ضروری بھی ہوتی ہے، مثلا اگر بیوی کی ایکٹیویٹیز مشکوک ہیں اور شوہر حسن ظنی قائم کرتا رہے تو کتنی بیویاں پھر گناہ کے اندر انوالو ہو گئیں، ایسی بعض اوقات شوہر انوالو ہو گئے، والدین نے اپنے اولاد کے ساتھ حسن ظن ہی قائم رکھا، وہ ڈرگس کے عادی ہو گئے، بچیاں گھر سے بھاگ گئیں، دیگر معاملات ہو گئے۔ اسی طریقے سے باس نے اپنے جو امپلائی ہیں سارے ان کے ساتھ حسن ظن قائم رکھا، وہ لوٹ کے لے گئے، بزنس پارٹنر کے ساتھ حسن ظن قائم کیا، وہ لوٹ کے لے گیا۔ ایسے مقامات پر تھوڑا بہت دل کے اندر بدگمانی کو جگہ دینا، یقین کے درجے تک نہ پہنچائیں لیکن دل میں جگہ دے کر تھوڑا سا احتیاط اختیار کرنا، تحقیق کی طرف آ جانا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ہمارے خرابی کیا پیدا ہو رہی ہے، جو یہ کہہ رہے ہیں دل میں خیال آیا اور ہم نے یقین کر لیا۔ اگر بیوی میکے 2-3 دفعہ چلی گئی اور شوہر کے دل میں خیال آیا لگتا ہے کوئی اس کا چکر چل رہا ہے کہیں، تبھی میکے بار بار جا رہی ہے، بھائی کوئی قرینہ ہے، آپ کی بیوی نے خدا نہ خواستہ کوئی غیر مردوں سے مراسم اختیار کیے ہیں یا آپ نے کوئی اور دیکھا، نہیں ایسا تو کچھ بھی نہیں، پھر یہ اور پھر اس کے اوپر یقین کر لینا کہ دو چار سے ڈسکس کر دینا، روڈلی رویہ اختیار کر لینا، سختی سے روک دینا کہ تم وہاں پر نہیں جاؤ گی، میکے نہیں جاؤ گی، اپنے ماں باپ سے نہیں ملو گی، وجہ کیا ہے، بس میرے دل میں آیا۔ یہ ہے وہ اوور تھنکنگ، یہ ہے وہ بدگمانی کہ بغیر کسی قرینے کے دل میں خیال آیا اور آپ نے یقین کے درجے تک پہنچا کے اپنی بھی زندگی برباد کی، دوسرے کی زندگی برباد کی۔ مخلص رشتہ دار دور ہو جاتے ہیں، مخلص امپلائی کو انسان دور کر دیتا ہے، مختلف اسی طرح مخلص مریدین سے پیر صاحب محروم ہو جاتے ہیں۔ بڑی بڑی تحریکیں تنظیمیں ہم نے تباہ ہوتے دیکھی ہیں کہ مخلص جو لوگ تھے ان پہ بدگمانیاں پیدا ہوئیں، ان کو دور کر دیا، مطلب پرست قریب آئے اور تباہ و بربادی مچا دی۔ اس لیے اس سے ذرا احتیاط کریں۔ میری کتاب لیں قرب الہی، اور اس میں باطنی گناہ ان کے علاج کے سلسلے میں بدگمانی پر بہترین کلام کیا گیا ہے۔ بعض اوقات بدگمانی کفر ہوتی ہے، بعض اوقات واجب ہوتی ہے، بعض اوقات مکروہ ہوتی ہے، بعض اوقات مستحب ہوتی ہے، بعض اوقات حرام ہوتی ہے، اس کے درجے ہوتے ہیں، تفصیل وہاں پر پڑھ لیجئے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ کیا حج و عمرے سے واپسی پر دوست اور احباب کے لیے تحفے لانا، کھجوریں، آب زمزم، یہ لازم و ضروری ہوتا ہے؟ دیکھیں لازم ضروری نہیں ہے، مستحب لکھا ہے فقہاء نے، اچھا ہے، اور چونکہ یہ ہمارا ایک ماحول بن چکا ہے کہ جب بھی کوئی آتا ہے تو لوگ امید لگا لیتے ہیں، جو قریبی رشتہ دار دوست احباب ہوتے ہیں کھجور دیں گے، آب زمزم دیں گے، تو لے آنا چاہیے اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں۔
لیکن بہرحال یہ فرض اور واجب نہیں ہے، اس معنی میں کہ اگر آپ نہیں لائے تو کوئی گناہ گار نہیں ہوں گے، اور چونکہ یہ فرض و واجب نہیں ہے، اگر کوئی نہیں لایا تو طعنہ زنی بالکل جائز نہیں ہے کہ تم گئے تھے اور تم تو کنجوس ہو، کچھ بھی لے کر نہیں آئے۔ بعض اوقات حلقہ احباب اتنا بڑا ہوتا ہے کہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے، تو چند کے لیے تو لے آتا ہے، خواص کے لیے، ہر ایک کے لیے نہیں لا سکتا، وزن بڑھ جاتا ہے، پھر پیسہ مہنگائی آپ دیکھیں، اس لیے اس طرح کی چیزوں کو فرض یا واجب کے درجے تک نہ پہنچائیں، ویسے لانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک خاتون کہتی ہے کہ میں بیوہ عورت ہوں اور بوڑھی ہوں، میں لوگوں کے گھروں میں کام کر کے پائی جوڑتی رہی تاکہ میں عمرہ کر لوں، پھر میں عمرے پہ چلی گئی، بعد میں مجھے بتایا کسی نے کہ آپ پر تو کسی وجہ سے دم لازم ہو گیا ہے، اب میرے پاس تو بالکل پیسہ نہیں ہے، کوئی حل مجھے بتا دیں۔ یہ انہوں نے وہیں سے بھجوایا تھا کسی کے ذریعے پیغام۔ تو بہرحال دیکھیں، ہماری گزارش یہ ہے، اگر آپ کے پاس دم کے پیسے نہیں ہیں کوئی بات نہیں، آپ آرام سے واپس آئیں، ٹینشن نہ لیں، جس طرح آپ نے پہلے عمرے کے لیے جوڑے نا، تھوڑے تھوڑے اپنے آرام سے جمع کرتی رہیں، جب دم کا پیسہ جمع ہو جائے یہ معلوم کرتی رہے گا کہ اس وقت وہاں پر حدود حرم میں ایک بکرے کی دمبا یا دمبی کی قیمت کتنی ہے، اس کے اعتبار سے آپ جمع کرتی رہیں۔ جو کوئی عمرے پہ جا رہا ہو یا حج پہ جا رہا ہو اس کو پیسے دے دیجیے گا، بھئی میری طرف سے وہاں قربانی کر دینا، یعنی دم دے دینا، وہ حدود حرم میں ذبح کرنا ہوتا ہے، وہ ہو جائے گا۔ اور فرض کر لیں کہ آپ کی زندگی مختصر رہی اور آپ ادا نہ کر سکی، لیکن ادائیگی کا ارادہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بری ذمہ کر دے گا، ٹینشن لینے کی بالکل ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ بڑا رحیم اور کریم ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ میاں بیوی میں ناراضگی ہو گئی اور وہ الگ ہو گئے، سیپریٹ۔ مرد طلاق دینا چاہتا ہے لیکن چاہتا ہے کہ میں مہر نہ دوں عورت کو، اس نے اپنی بیٹی مرد نے رکھی ہوئی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں بیٹی بیوی کے حوالے کر دیتا ہوں لیکن اس کے بدلے مہر نہیں دوں گا، کیا حکم شرع ہوگا؟ یعنی اس کے بدلے مہر روک لوں گا، حکم شرع کیا ہے؟ دیکھیں، ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ میاں بیوی میں جب جدائی ہوتی ہے دو طریقے سے ہو سکتی ہے کہ طلاق بغیر مال کے ہو یا طلاق مال کے بدلے میں ہو۔ مال کے ہو تو اس کو صرف طلاق کہتے ہیں، اور مال کے بدلے میں ہو تو اس کو خلع کہا جاتا ہے۔ اگر عورت یہ ڈیمانڈ کر رہی ہو کہ تم میری بچی دے دو، میں خلع کر لیتی ہوں اور میں اپنا مہر معاف کر دوں گی، پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر عورت نہیں مانگ رہی بلکہ شوہر طلاق دینا چاہتا ہے تو ایسی صورت میں بیوی تو ڈیمانڈ کر ہی نہیں رہی، تو یہ مہر نہیں روک سکتا، مہر اس کو بالکل دینا ہوگا، اور بیٹی بھی اگر 9 سال سے کم کی ہے تو بیوی کے حوالے کرنا قانوناً اور شرعاً یہ لازم ہے۔ کچھ آفر کوئسچنز ہیں۔ کسی نے کہا کہ ہمارے یہاں بعض اوقات پانی یا زمزم کی قسم کھائی جاتی ہے، یوں اس طرح کرتے ہیں کہ پانی ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے اس پانی کی قسم، اور مقصود یہ ہوتا ہے کہ اگر میں جھوٹ بولوں تو مرتے وقت مجھے پانی نصیب نہ ہو۔ تو کیا یہ بات صحیح ہے، اس طرح کرنا چاہیے کہ نہیں؟ دیکھیں، بہرحال یہ اگر کوئی ایسی چیز معروف ہو گئی کہ جس سے ہماری بات کی قوت، طاقت یا اس کی صداقت سامنے والے پر ظاہر ہوتی ہو تو اس طرح کے طریقے اختیار کرنا کوئی منع نہیں ہوتا، لیکن یہ شرعی لحاظ سے کوئی قسم نہیں بنتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے کوئی ماں کی قسم کھا لیتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں اچھا اپنے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھاؤ کہ تم سچ کہہ رہے ہو، اور اس میں گمان یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص جھوٹی قسم کھائے گا تو یہ بچہ ہلاک ہو جائے گا۔ ایسا بھی، یہ بھی کوئی تصور نہیں ہے، بالکل غلط تصور ہے۔ اچھا، میں جرأت نہیں پیدا کر رہا کہ اب آپ ہاتھ رکھ کے جھوٹی قسمیں خدا نہ خواستہ کوئی کھائے، آپ سے مراد کوئی کھائے تو یہ شرعاً صحیح نہیں ہوتا، جھوٹ بولنا تو ویسے حرام ہے، لیکن یہ تصور رکھنا کہ اگر ہم زوجہ کے سر پر یا زوجہ شوہر کے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھائے گی اور جھوٹ ہوا تو وہ ہلاک ہو جائے گا، ایسا کوئی شرعی تصور نہیں ہے۔ ہاں، لیکن اگر کوئی فرض کر لے کہتا ہے اور اس کو اسی بات سے یقین حاصل ہوگا کہ جب تم ایسا کہو گے تو میں تمہاری بات کا یقین حاصل کر لوں گا، اور آپ کی بات بھی سچی ہو تو پھر کہنے میں حرج نہیں ہے۔ تو بہرحال اگر کسی نے ایسی جھوٹی قسم کھا بھی لی تو خدا نخواستہ ایسا نہیں ہے کہ مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا یا پانی نصیب نہیں ہوگا، یہ آپ کا اپنا خود ساختہ ایک نظریہ ہے جس کی شریعت تائید نہیں کرتی ہے۔ تو سچی بات کی تائید و توثیق کے لیے جبکہ سامنے والا ڈیمانڈ کر رہا ہو اس طرح کے طرز عمل اختیار کرنا منع بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کو رواج نہ دیں، زیادہ رائج نہ کریں۔ وہی بات ہے کہ ہماری آنے والی نسلیں ان کو دیکھتی ہیں، جب بڑوں کو کچھ کرتے ہوئے دیکھتی ہیں تو اسے دین کا حصہ سمجھتی ہیں، اور آگے چل کر بڑوں کی کیا نیت تھی، کس وجہ سے انہوں نے کیا، یہ سب بھول جاتے ہیں۔ ایک نئی سوچ، ایک نئی فکر اور کوئی نیا عقیدہ اس کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے اور پھر وہ آگے چلتا رہتا ہے اور بدعت عام ہو جاتی ہے، اس لیے بچنا چاہیے۔